لیکن وہ اب ان دونوں اداروں سے، عدلیہ اور فوج سے، انتقام لینا چاہتے ہیں ان ایجنڈوں کے ذریعے. کیا کہتے ہیں سر؟ دانش، آپ اور ہم برسوں سے پروگرام کر رہے ہیں اور پوری قوم کو ایک بات بڑی واضح طور پر بتاتے رہے ہیں کہ اگر ہم نے ملٹری ایکسس کے علاوہ پولیٹیکل، اکنامک اور میڈیا ایکسس کے دہشت گردوں کو تباہ نہ کیا تو ففتھ جنریشن وار میں یہ جو اس وقت ایک جنگ پاکستان پر، ایک ہائیبرڈ وار، ایک ڈی سینٹرلائزڈ، ایک اربن وار، ایک اکنامک وار، ایک پولیٹیکل وار، ایک انفارمیشن وار ہے، جس کے نتیجے میں پورے مشرقی وسطیٰ کے کئی ملک تباہ کیے جا چکے ہیں، وہ جنگ جو ہمارے خلاف ہے، اگر اس کے ان سیاسی، معاشی اور تبلیغاتی ایکسس پہ پاکستان آرمی نے اور جوڈیشری نے رسپونڈ نہ کیا تو ہم بہت بری طرح سے مار کھائیں گے. اور ہم یہ بھی کہہ چکے ہیں آپ کے پروگرام پہ کہ پاکستان اس جنگ کو ہار رہا ہے چونکہ پاکستان کے اندر دہشت گرد سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان میں اکنامک دہشت گرد ہیں اور پاکستان کے اندر میڈیا دہشت گرد ہیں جو ریاست کا حصہ بنے ہوئے ہیں. 1971 میں ایک پولیٹیکل پارٹی تھی جس کو انڈیا نے کمپرومائز کیا تھا اور اس کو الیکشن میں حصہ جب لے کر طاقت اور اقتدار دے دیا گیا تو اس کے بعد وہ بغاوت ہوئی 71 کی، جس میں آسما جہانگیر کا باپ شامل تھا، جس میں حامد میر کا باپ شامل تھا، اور بعد میں جب بنگلہ دیش نے را کے ان تمام ایجنٹس کو اکٹھا کر کے ایوارڈ دیا تو اس کے اندر یہ سارے پالتو جا کر اپنے مالک کے، جن کے گلوں میں پٹے پڑے ہوئے تھے را کے، انہوں نے جا کر پھر اپنے باپ کا انعام اور ایوارڈ حاصل کیا. یہ ڈاکومنٹڈ باتیں، میں کہانیاں نہیں سنا رہا. تو آج تو پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کو یا پولیٹیکل ٹیررسٹ اور غدار ملیں گے، اکنامک ٹیررسٹ ملیں گے، یا میڈیا اور انفارمیشن وارفیئر کے دہشت گرد ملیں گے. لہٰذا یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مسئلہ صرف آسما جہانگیر کا نہیں ہے. آپ نے پہلی مرتبہ پاکستان کی عدالت نے اور آرمی نے مل کر ہاتھ ڈالا ہے پولیٹیکل، سیاسی، اکنامک دہشت گردوں پر. یہ رسپونڈ کریں گے. جب آپ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرتے ہیں تو وہ سوسائڈ بامبنگ کرتے ہیں آپ کے اوپر، وہ جی ایچ کیو پہ حملے کرتے ہیں، آرمی پہ حملے کرتے ہیں، ہمارے جوانوں کو، لوگوں کو شہید کرتے ہیں. اسی طرح انڈیا نے کھل کر کہا ہے کہ نواز شریف ہمارا ایسٹ ہے. اس کو بچانے کے لیے پورے پاکستان میں جتنے پاکستان کے غدار ہیں اب نکل کر سامنے آئیں گے. وہ اچکزئی بھی ہوگا، وہ فضل الرحمان بھی ہوگا، وہ اسفندیار ولی بھی ہوگا، وہ الطاف حسین بھی ہوگا، وہ آسما جہانگیر بھی ہوگی، وہ میر شکیل الرحمان بھی ہوگا. یہ سارے ہوں گے. ایک بڑا گیم ہے. گیم صرف آسما جہانگیر کا نہیں ہے. شی میں بی ورتھ لیس، مگر یہ جو کلیکٹیو فورس بلڈ ہوتی ہے تاکہ وہی دہشت گرد جس کو سپریم کورٹ نے کنوکٹ کر کے کہا کہ اس کے خلاف مقدمہ چلائیں، آج پھر وہی اسحاق ڈار ہمارا فائنانس منسٹر بن کر واپس آ گیا. تو ہم یہی معاملہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ان پر ہاتھ ڈالا لیکن اتنی سختی سے نہیں ڈالا جتنا ڈالنا چاہیے تھا. ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان ساروں کو براہ راست گرفتار کروا کے جیلوں میں بھیجا جاتا جب ان کا فتنہ کم ہوگا. ورنہ اس وقت یہ انڈیا سے بھی مدد لے رہے ہیں، اسرائیل سے بھی مدد لیں گے اور دنیا کی ہر طاقت سے مدد لیں گے اپنے اقتدار اور اپنی دولت کو بچانے کے لیے. لہذا آنے والے 3-4 مہینے پاکستان کی تاریخ کے سخت ترین ہونے جا رہے ہیں کیونکہ unless and until سپریم کورٹ اور فوج ایک مضبوط گرپ کرے ان کے اوپر، یہ بے شرمی، بے حیائی، غداری کی آخری حدیں پار کرنے جا رہے ہیں. پاکستانی قوم کو ہم وارن کر رہے ہیں. ان سانپوں کو زخمی کر دیا گیا، ختم نہیں کیا گیا. جب تک ختم نہیں کریں گے ہم بہت زخم اٹھاتے رہیں گے ان کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. میں ناظرین میں آتا ہوں جناب زید حامد صاحب کی طرف. کیا کہتے ہیں زید حامد صاحب؟ دانش، بہت سمپل بات ہے کہ پاکستان آرمی اکیلے ملک کو نہیں چلا سکتی. ریاست کے ستون ہوتے ہیں اور حکومت وقت ملک کا بہت بڑا مرکزی ستون ہوتا ہے. اور پاکستان آرمی نہ اکانومی چلا سکتی ہے، نہ فورن پالیسی چلا سکتی ہے، نہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی چلا سکتی ہے. آج کرنے کی کوشش کر رہی ہے فوج. پاکستان کا اگر پاکستان آج بچا ہوا ہے، ہمارا کوئی مرکز ہے تو پاک فوج کی وجہ سے. لیکن جو خطرہ اب ہے آنے والے وقتوں میں کہ جب ایک کھلا غدار حکومت پاکستان کے مرکز پر ہے، زخمی ہو چکی ہے، اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے، انڈین ایسٹ ہے اور پاکستان کے سارے غدار اس کو بچانے کے لیے جب باہر نکل کر آ گئے تو یہ جاتے جاتے پاکستان کو تباہ کر کے جانا چاہتے ہیں. پاکستان کے پچھلے 3-4 برس میں $14 ارب پاکستان سے انڈیا بھیجے گئے ہیں.
कितने सूटकेसेस में, अयान अली जैसे सूटकेसेस में कितने अरब डॉलर मुल्क से बाहर अब ले जाए जाएंगे। ये अपनी सारी दौलत अब यहां से निकालेंगे। जो इख्तियार और ताकत इनके पास है उसको इस्तेमाल करके ये रियासत को अंदर से डुबोएंगे, हमें अंदर से टॉर्पीडो करेंगे, सबोटाज करेंगे। तब ये सवाल अब जनरल कमर बाजवा को और चीफ जस्टिस साकिब निसार से करती है कौम कि आप कितना इंतजार करेंगे, वो कौन सा कट ऑफ टाइम है, वो कौन सी कट ऑफ लाइन है जिसके बाद आप ये कहें कि अब इस हुकूमत को डिसमिस करके, इसके गद्दारों को गिरफ्तार करके, इसके डाकुओं और चोरों को जेलों में डालकर एक पेट्रियोटिक टेक्नोक्रेटिक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली सिविल अबूरी हुकूमत को लाया जाए। क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस अब नहीं चल सकता। एनक्यूएम एक गद्दार पॉलिटिकल पार्टी है, कोई फर्क नहीं है एनक्यूएम पाकिस्तान में और एनक्यूएम लंदन में। बेवकूफ बनाना बंद कर दे अपने आप को कि ये दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसी तरह सबसे बड़े इकोनॉमिक दहशतगर्द पीपल्स पार्टी, जरदारी, अयान अली, उजैर बल्लोच और डॉक्टर आसिम के गैंग है। उनमें और पनामा शरीफ में कोई फर्क नहीं है। पाकिस्तान के नंगे मिल्लत, नंगे कौम, नंगे दीन फजलुर रहमान, अचकजई, असफंदियार ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो बात यही है कि ईस्ट पाकिस्तान में तो एक सियासी जमात थी जिसको रॉ ने खरीदा था, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। तो कब तक पाक फौज और सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगी? ये सवाल अब कौम इनसे करती है कि आप कितना मुल्क को तबाह करने की इजाजत देंगे इन गद्दारों को जो अब खुल के सामने आ चुके हैं। ठीक है, मैं आता हूं जनाब।